6 مئی بروز اتوار دنیا مجلس 6 مئی بروز اتوار یہ سالانہ جلسہ ہے جدے ملک دے نامور علماء ذاکرین پرسن ہن جناب دے سامنے خطیب آل محمد وکیل آل محمد محقق دوراں جناب علامہ ناصر عباس ملتان صاحب یہ اپنے مخصوص انداز نال سرکار دا ذکر سننے سن تے انہاں تو بعد حاجی ناصر عباس نوتک صاحب او پرسن اور حسن پاک امام دا تابوت برآمد کرے سن تسی علامہ صاحب دی آمد واسطے سرکار محمد و آل محمد دی ذات تے بلند صلوات پڑھو اللہ خان وعدہ عصمت و طہارت پہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضر روحی وارواح العالمین لتراب المقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی عدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وبلایتہم مجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد عظمت محمد و اہل بیت محمد پہ بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد صلی اللہ محمد بعالم پروردگار عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے جہاں کہیں آل محمد کے چاہنے والے شب بیداری میں مصروف ہیں اور ذکر امام کی جلیل القدر عبادت میں تشریف فرمائیں جیسے آپ رات جاگے ہیں کریم خالق ویسے آپ کے مقدر کا جگاتے سامعین گرامی قدر ایک بڑے اہم مسئلے پر آپ حضرات سے طالب علمانہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کا وصال ہوا ہے اور وہ اس جاہلانہ موقف کو بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اور کئی لوگ ڈرتے ڈرتے امام حسن کی شہادت رسول خدا کا وصال ان لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا اور جو فکرے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ان کا تعلق خطابت سے نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق اصول مذہب شیعہ کے ساتھ ہے یعنی یہ خطابت نہیں ہے شیعت ہے یہ مذہب شیعہ خیر البریہ ہے اور وہ یہ کہ معصوم طبعی موت نہیں مر سکتا
میں نے دعویٰ کیا ہے آپ حضرات کی خدمت میں، دلیل دینا مجھ پہ واجب ہے۔ معصوم طبعی موت سے نہیں مر سکتا، اس لیے کہ معصوم کائنات کو کنٹرول کرنے والی اتھارٹی کا نام ہے، جو فرش سے لے کے عرش تک، سرا سے لے کے ثریا تک، واجب سے لے کے امکان تک اس کائنات کے نظام کو درہم برہم نہیں ہونے دیتا۔ سورج وقت پہ نکلتا ہے، یہ حجت کا کنٹرول ہے۔ چاند وقت پہ ابھرتا ہے، یہ حجت کا کنٹرول ہے۔ ستارے آپس میں نہیں ٹکراتے، یہ حجت کا کنٹرول ہے۔ زمین اپنے مدار پہ چلتی ہے، یہ حجت کا کنٹرول ہے۔ زندگیاں بانٹی جاتی ہیں، یہ حجت کا انتظام ہے۔ موت کا وقت مقرر کیا جاتا ہے، یہ حجت کا انتظام ہے۔ تو جو حجت کائنات کا نظام نہیں بگڑنے دیتی، وہ اپنے جسم کا نظام کیسے بگڑنے دے گی؟ اگرچہ یہ وقت ایسی کسی بحث کے چھیڑنے کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی توجہ چاہتا ہوں۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترکیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ حالانکہ مذہب اہل بیت میں، اب یہ دنیا والے کہتے ہیں کہ ہم 4 عناصر سے بنے، یعنی زندگی جو ہے وہ 4 عناصر سے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اس میں گنتے ہیں آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ تو بندے بالکل سوئے ہوئے ہیں۔ حقہ بھی انہی 4 چیزوں سے بنتا ہے۔ جنہوں نے حقہ دیکھا نہیں سنیا تو اسی، حقہ بھی انہی 4 چیزوں سے بنتا ہے، آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے۔ شیطان نے آدم میں ایک ہی چیز پر اعتراض کیا ہے، مٹی۔ یہ 3 کا ساتھی ہے، مٹی کا دشمن ہے۔ شیطان کی نشانی سمجھ میں آئی؟ اس کا اعتراض آگ پر نہیں ہے، پانی پر نہیں ہے، ہوا پر نہیں ہے۔ اس لیے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا۔ اللہ نے اس کی عبادتوں کو ضائع کر کے لعنت کا توق گلے میں ڈال کے اصول بنا دیا۔ جب میں تراب کے منکر کو معاف نہیں کرتا تو ابو تراب کے منکر کو کیسے معاف کر دوں؟ اعلان ولایت علی کے بعد پیغمبر پر 12 قاتلانہ حملے ہوئے۔ 12 قاتلانہ حملے اعلان غدیر کے بعد، کہ ہم تو مسلمان ہی اسی لیے ہوئے تھے کہ بادشاہ بنے، اور تو تاج علی کے سر پہ رکھ گیا۔ چنانچہ پہلا حملہ ہے، قاتلانہ حملہ ہے پیغمبر پر، جس کا نام ہے تاریخ میں واقع عقبہ۔ یہ باتیں جو میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، وہ صرف شیعہ کتابوں میں ہوں تو زیادتی ہے، پھر مجھے نہیں پڑھنی چاہیے۔ برادران اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ 12 مشتنڈوں نے ارادہ کیا کہ پیغمبر کو پہاڑی پر اونٹ سے اترتے ہوئے قتل کر دیا۔ انہوں نے ایک پتھر کو لڑھکایا، دھکا دیا ایک پتھر کو، تاکہ سرکار کی اونٹنی بدک جائے، یعنی حضور اونٹنی پر بیٹھے ہوئے اور اونٹنی سمیت پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں، وہ اوپر کھڑے تھے اس طرح سے۔
انہوں نے اوپر سے پتھر کو، آج تک ڈاکو ایسے کھڑے ہوتے اور پتھر کو لڑکایا. اچانک بجلی چمکی، ادھر سے ہوا چلی، نقاب اتر گئے، ادھر سے بجلی چمک گئی. پیغمبر نے ایک صحابی کو ان کے چہرے دکھائے. نبی وہ نہیں ہوتا جسے صرف روشنی میں نظر آئے. نبی وہ نہیں ہوتا جسے صرف روشنی میں نظر آئے. نبی کو اندھیرے میں بھی پتا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن ایک صحابی کو وہ چہرے دکھائے. میں ایک پکی نشانی تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اور میری منت ہے کہ ان آدھی جاگتی اور آدھی سوئی آنکھوں سے یہ بندے کا نام اگر کسی کا حافظہ ساتھ نہیں دیتا وہ کاغذ پین سے لکھ لے گا تاکہ اسے یہ نام یاد رہے، اور وہ نام لکھ کے اپنے پاس رکھ لے. اور اگر کوئی نام یاد رکھ سکے تو وہ یہ نام یاد رکھ لے. یہ میرے سامنے علامہ عباس ہے، میں تو جھوٹی بات کروں گا نہیں. جتنے بندے سننے ہیں وہ اس کو اچھی طرح سے سن لیں. اپنے کسی بھی پڑھے لکھے غیر شیعہ مولوی سے پوچھنا کہ رازدار رسول کون ہے. کیا جی؟ رازدار رسول کون ہے؟ تو وہ ہیں حذیفہ یمانی. حذیفہ یمانی. پیغمبر نے حذیفہ یمانی کو وہ 12 شکلیں دکھا دی. دیکھ حذیفہ، یہ منافق ہیں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. حذیفہ میرا راز اپنے پاس رکھنا اور ان کے نام کسی کو نہ بتانا. وہ بدماش اتنے پاورفل تو تھے کہ نبی کو نام چھپانے پڑے. اتنے پاورفل تھے وہ منافق کہ احمد مختار کو، سید ابرار کو ان کے نام چھپانے پڑے. برادران اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ حذیفہ رازدار رسول ہے. صبح پیغمبر نے تقریر کی. بڑے عزت مآب حضرات تشریف فرمائے، بالخصوص ہمارے کمانڈر صاحب بیٹھے ہوئے مختار فوج کے، تحریک کے. میں بڑی توجہ چاہتے ہوئے ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں. پیغمبر نے صبح تقریر کی اور آقا نامدار نے اس تقریر میں فرمایا رات میرے قتل کی سازش کی گئی تھی اور 12 لوگوں نے مجھے مارنے کا منصوبہ بنایا تھا. اللہ نے مجھے بچا لیا. وہ 12 لوگ اس مجمع میں موجود ہیں. امام زمان آپ کو سلامت ہو. میرے بھائی نے مقصد کو سمجھا. وہ 12 لوگ اس مجمع میں موجود ہیں اور یہ جنت میں ایسے نہیں جا سکتے جیسے اونٹ سوئی کے نکے سے نہیں گزر سکتا. اللہ پر یہ حدیث آپ کو صحیح بخاری میں بھی ملے گی کہ یہ 12 لوگ جنت میں ایسے نہیں جا سکتے جیسے اونٹ سوئی کے نکے سے نہیں گزر سکتا. مثال اس معاشرے میں بڑی ضروری چیز ہو گئی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں اعلان کروں حضرات، ابھی جب میں باشنا آ رہا تھا
تو 2-3 آدمیوں نے رستے میں میری گاڑی روک کر مجھے قتل کرنے کی کوشش کی. وہ بندے اس مجلس میں موجود ہیں. ذاتی رشتہ داری تو ہے نہیں، تعلق ہے حسین ابن علی کی وجہ سے، تعلق ہے مولا علی کی ولایت کی وجہ سے. اس محبت میں کتنے لوگ ہوں گے جو اس مجمع سے کھڑے ہو جائیں گے. علامہ صاحب 200 بندے کتنے بیٹھے ہیں. آپ اس لیے کھڑے ہوں گے کیونکہ آپ کو مجھ سے محبت ہے. جس مجمع میں نبی نے تقریر کی تھی وہاں کوئی کھڑا نہ ہوا. کوئی کھڑا نہ ہوا. ان کا کھڑا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سازش میں شریک تھے. اب سنیے حذیفہ کا کیا ہوا. اسے بڑے بڑے لوگ اکیلے کر جاتے تھے. کس کس کو دیکھا تھا؟ اب میں کیا کروں؟ تھوڑے ہونا بھی جرم ہے. اس لیے بندہ حقیقت پڑھ نہیں سکتا. ان میں سے ایک آدمی بادشاہ بن گیا. کیونکہ ابو سفیان نے کہا تھا کہ خلافت کی گیند ہاشمیوں سے نکل آئی ہے، اب ہم باری باری کھیلتے رہیں گے. تو میری طرف پھینکنا، میں تیری طرف، تو میری طرف. اس نے حذیفہ کو پکڑ لیا. حذیفہ کون کون تھا؟ کے نام تجھے رسول نے بتائے تھے، تو نے کس کس کی شکل دیکھی تھی؟ حذیفہ نے کہا راز ہے، مجھے نبی نے منع کیا تھا، میں نے نام نہیں بتانے. بندے کو غصہ چڑھ گیا. غصہ بڑی بھیڑی چیز ہے. غصے میں اندر کی باتیں باہر نکل آتی ہیں. اس نے غصے میں آ کے حذیفہ کو دھکا دیا اور دھکا دے کے کہا تو بتا یا نہ بتا، واللہ انا من المنافقین، اللہ کی قسم میں تو ان 12 بندوں میں شامل تھا. دشمنی کی وجہ علی کی ولایت. اللہ کو قسم کھانی پڑی قرآن مجید کے اندر. ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا، تمہارا صاحب معاذ اللہ صاحبکم، تمہارا ماسٹر، تمہارا نبی نہ کبھی پھٹکا نہ بہکا. حضور یہودیوں کے ساتھ تو نہیں تھے، عیسائیوں کے ساتھ تو نہیں تھے، مشرکوں کے ساتھ تو نہیں تھے، مسلمانوں کے ساتھ تھے. تو انہوں نے کیوں کہا مصطفیٰ سے کہ تو گمراہ ہو گیا ہے؟ پیغمبر پڑھتے تھے علی کے فضائل اور یہ بے غیرت کہتے تھے یہ تو علی کا دیوانہ ہو گیا ہے، یہ تو علی کی محبت میں پاگل ہو گیا ہے معاذ اللہ، یہ تو ہر وقت علی کے فضیلتیں پڑھ پڑھ کے ہمیں کھا جائے گا. اللہ نے کہا ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا، میرا حبیب نہ گمراہ ہوا نہ بہکا. وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا. ان هو الا وحی یوحى، میں وحی کرتا ہوں تو یہ علی کے فضائل پڑھتا ہے. جب میں وحی کرتا ہوں تب یہ علی کے فضائل پڑھتا، کیونکہ ایک پریشر گروپ بن چکا تھا. غدیر کے بعد بپھرے ہوئے منافقین متحد ہو چکے تھے. یہ چھوٹی جرت نہیں کہ نبی قلم مانگے اور وہ کہے نہیں دیتے. اسے آپ چھوٹی جرت نہ سمجھیں کہ نبیوں کا سلطان کہے کہ مجھے قلم اور دوات دو.
تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں، تم قیامت تک گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان کا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اسٹوڈنٹ جتنا نالائق ہو استاد کا دشمن ہوتا ہے اور اسے کتاب سے پیار ہوتا ہے۔ جتنا بھی نالائق ہو اسے جلدیں چڑھاتے دیکھو، نئی کتاب پہ نام لکھتا دیکھو، بستے کو سنبھال کے رکھے گا، کیونکہ سکول سے بھاگ جائے تو کتابیں کچھ نہیں کہتی، استاد چھوڑتا نہیں۔ یہ جو سوئے ہوئے ہیں انہیں یاد ہوگا سکول سے بھاگنے کا زمانہ۔ بس سکول سے نکل گئے، گھر والوں نے سمجھا سکول گئے، بستہ ٹانگ کے کرکٹ شروع۔ کبھی کسی بھاگنے والے کو کتاب نے کچھ نہیں کہا، ماسٹر مارتا ہے۔ اسی لیے نالائق کہتے ہیں استاد گندا، کتاب اچھی۔ وہ جو سب سے بڑا بھاگنے والا نالائق تھا توجہ فرما رہی ہے نا، وہ جو سب سے بڑا بھاگنے والا نالائق تھا، اس نے سب سے بڑے نبی کے سامنے کہا مجھے کتاب کافی ہے۔ کائنات میں کہیں بھی کتاب کافی نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر کیا پڑھ کے ڈاکٹر بنتا ہے؟ کتابیں۔ پھر ہسپتالوں میں کتابیں کیوں نہیں رکھتے ہو؟ مریض کتاب کو کہ چیک کر کھاؤ کیڑی دوائی کھانی چاہیے۔ اگلے بچے فرنٹ سیٹ تے سونا منع ہے، بس تھوڑی ہاں کوئی خیر، انسان تھک جاتا ہے تو سو جاتا ہے۔ ہر کوئی علی تو نہیں کہ مرضی سے جا کے مرضی سے سوئے۔ وہ جو کائنات میں کبھی نہیں سویا اس بادشاہ کا نام ہے علی۔ ایک رات سویا کہیں نشہریوں کی دلیلوں میں اضافہ نہ ہو جائے۔ صرف ایک رات سویا اور سونا اتنا مہنگا ہو گیا۔ اس بھائی کو بھی جگا دیں، کوئی نہیں، خیر اٹھو، ہاتھ کھولو نا۔ ہاں توجہ ہے یا نہیں؟ یہ بندے گھر بڑی مشکل سے جاگتے ہوں گے، ان کی مہربانی ہے، پہلی آواز پہ ہی جاگ جاتے ہیں، کیونکہ سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے، اور جس نے جان بوجھ کی آنکھیں بند کی ہوئی ہوں اس کی چارپائی بھی الٹ دو، وہ نہیں جاگتا۔ جنہیں علی کی ولایت کا نہیں پتا اور سوئے ہوئے ہیں انہیں ایک دلیل دو جاگ جاتے ہیں، اور جس نے ماں کی بد کرداری کی وجہ سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں جب تک دوزخ کا سیک نہ لگے اس کی آنکھ نہیں کھولتے۔ حیدری جگاؤ بندے، حیدری 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 حیدری۔ اس جاگنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، آنکھیں کھلی اور بندہ یا علی نہ کہے۔ نعرہ حیدری۔ بس سامعین گرامی، ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے سپاہی کیوں؟ وہاں کتاب رکھ دو، اس میں قانون لکھ کے رکھ دو، ہن اے چڑن تے ہن اے ٹرن تے ہن اے ٹرن۔ تھانوں میں کتابیں رکھو، چور آ گیا جی سزا دیں، چودھری صاحب کتاب نو آگے یہ میں تو بالکل ہی آگے حیدری۔ کبھی کسی چودھری صاحب کو آپ شاہ صاحب کہے نا وہ راضی نہیں ہوگا،
کیونکہ اگے جو دی ذات چنگی بھلی ہے. سید نہ بننے کا شوق ہی انہیں کو ہوتا ہے جو پہلے کمی کمین ہو. ان کی اپنی ذاتیں بتانے کے لائق ہوتی تو سید نہ بنتے. منموہن سنگھ جو مسلمان ہو جائے تو اس کا نام کیا رکھیں گے؟ انڈیا کا وزیر اعظم کہے جی مجھے پاک کریں، میں کہوں نہا کے آ جاؤ. پڑھے لکھے بندے مجھے ماریں گے کہ مزید پلیت ہو گئے، کیونکہ کافر گیلا ہو جائے تو مزید نجس ہو جاتا. کتا اور کافر یہ گیلے ہو جائیں تو اور خطرناک. ہر چیز کو پانی پاک نہیں کرتا. کافر کو محمد کا کلمہ پاک کرتا. ہر چیز کو پاک کرنے کی چیزیں علیحدہ ہیں. جوتی پلیت ہو جائے تو دھونے سے پاک نہیں ہوتی. خشک مٹی پہ چلو تو اس کا تلوہ پاک ہو جاتا ہے. زمین جوتی کے تلوے کو پاک کرتی ہے، آگ لوہے کو پاک کرتی ہے، پانی کپڑوں کو پاک کرتا ہے، دھوپ چھتوں کو پاک کرتی ہے، اسلام ظاہر کو پاک کرتا ہے، ایمان باطن کو پاک کرتا ہے، علی کی محبت شجرہ نسب کو پاک کرتی ہے. بسم اللہ کرو. ایسے نہیں شدے نو جگاؤ، بولو بولو سخی سردار کلندر اگر کسی برتن کو کتا چاٹ جائے سرف ایکسل سے پاک نہیں ہوگا. پانی کے رگڑے سے پاک نہیں ہوگا. اس میں مٹی کا رگڑا بھی شریعت کہتی ہے لگانا پڑے گا. مٹی پاک کرے گی. کتا چاٹے تو تراب پاک کرتی. شجرہ پاک کرنا ہو تو ابو تراب کی ولایت کا اقرار کرنا پڑے گا. تل گیا. اس نے کہا ہمیں کتاب کافی ہے. اب نبی نے دی تھی 2 دوائیاں، قرآن اور اہل بیت. اس نے کہا میں کوڑی دوائی نہیں کھانی، میں نے تو کھانی ہے مٹھی دوائی. اس لیے تو ٹھیک نہیں ہوئے. میں بات آسان کر دیتا ہوں لیکن سمجھنے کی کوشش آپ کیجئے گا، میں سمجھانے کی کوشش کروں. نبی جب قبلہ تشریف لے کر آئے تو پیغمبر نے ان کی نبض دیکھی. مرض نکلا کہ خود بناتے ہیں خود ہی پوجتے ہیں. خود ہی بناتے ہیں خود ہی پوجتے ہیں. نبی نے ان کے لیے نسخہ تجویز کیا، قرآن اور اہل بیت. انہوں نے آدھی دوائی کھائی آدھی چھوڑ دی. کچھ ٹھیک ہو گئے، مرض ختم نہیں ہوا. پہلے اللہ بناتے تھے پھر خلیفے بنانے لگے. یہ بت کیسے گمراہ کرتا ہے؟ وہ تو بولتا ہی نہیں. وہاں بٹھا دیا جاتا ہے جہاں کے لائق نہیں ہوتا.
جو بھی کسی مقدس جگہ پر بٹھا دیا جائے اس جگہ کے لائق نہ ہو بت ہے. اور معاف کرنا 3 بت بڑے خطرناک تھے. لات، منات، عزا. یہ شیعوں کی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ انتقام قدرت ہے. اللہ نے اپنے مقابلے میں بھی 3 ہی جھوٹے خدا بنوائے، فرعون، نمرود، شداد. چوتھا کسی کو نام آتا ہو نام بتا کے پھر سو جائے، لیکن غصے سے مجھے نہ دیکھیں. حاجی صاحب بیٹھے ہیں یہاں، تھوڑی جی میں ہاتھ چاہو جی نے ہاتھ کی دے. کتنے شیطانوں کو پتھر مارا تھا؟ کتنے شیطانوں نے مارا؟ ابھی میں تو حیران ہو گیا. 3 نو مارے، وڈا، چھوٹا، وچکارلا. جو نیت کے ساتھ چپو اللہ تمہیں حج کرائے. حج میں بھی 4 پتھر ہیں، 3 کو مارنا پڑتا ہے، چوتھے کو چومنا پڑتا ہے. علی نے توڑ کے بت حجر اسود کو دیا بوسا. کہیں بگڑی کہیں پر بن گئی تقدیر پتھر کی. ایک بزرگ تھا، اس نے حجر اسود کے قریب آ کے کہا میں تمہیں نہ چومتا ہوں، نہ تو فائدہ دیتا ہے نہ نقصان، تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ نبی نے چوما تھا. اس کے بعد یہاں تک فکرہ اخباروں میں بھی چھاپتے ہیں، ٹی وی میں بھی پڑھتے ہیں، آگے والا فکرہ کھا جاتے ہیں. پھر میرا مولا علی ہے، فرمایا میرا نبی تجھے فضول نہیں چوم سکتا. میرا نبی تجھے فضول نہیں چوم سکتا، تو فائدہ بھی دیتا ہے نقصان بھی. تو قیامت والے دن گواہی دے گا یہ چومنے والا مومن تھا، یہ منافق تھا. پہلے بزرگ کو جھجک کیوں آئی؟ سگریٹ پینے والے بندے یہ تھوڑے تھوڑے سخی بھی ہوتے، ڈبی کھولتے ہی ساتھ والے کو. ابھی تک یہ کچھ لوگ باقی رہ گئے ہیں. مہنگائی اسی طرح بڑھتی رہی تو یہ پھر بندے چھپ کے پی کے آ جائیں گے. حاجی میں رو جائیں گے. سامنے والے بندے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں پیا، اس کا جواب کا طریقہ اور ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جو کہتے ہیں میں چھاڑ چھڑے نے. وہ جس نے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے منہ میں تھوڑا تھوڑا پانی آ جاتا ہے. ان بیچاروں نے نئی نئی بت پرستی چھوڑی تھی. علی سے ان کو ملاتے ہو. تمہاری عقل کا علاج کون کرے؟ علی کے ساتھ ان کو ملاتے ہو جو 40 سال کنکر کو شنکر مانتے رہے. جو پتھر کو تو جاگ کے بھی ستے پہ ہو جائے. ایڈی سونی ٹوپی، ایڈی سونی اینک، تو پھر بندہ ستا ہو. اے ہاتھ چکو نا تو کہ ٹیک لائی ہوئی ہے تو صاحب پڑی نہیں. جو بیچارے پتھر کو حیوں کا یوم سمجھتے رہے، ان کی دماغی پوزیشن کیا ہوگی؟ لگی آنے موجاں تے تو موضوع کی طرف واپس آؤں گا، لیکن تھوڑی سی نعتیں سنانا چاہتا ہوں تاکہ بندے جاگ جائیں. بندوں کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی تو پھر ابو سفیان کی نعتیں پڑھ کے دکھا. ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، کوئی مولوی جرات کرے یزید کے دادے کی نعت پڑھے.
نعت حسین کے نانے کی جیت یزید گیا تھا. ربیع الاول ہی تو بتاتا ہے کہ کون جیتا کون ہارا. ربیع الاول کی روشنیاں آئی ہیں اس لیے کہ امتحانوں کے بعد جب نتیجہ آتا ہے تو لائٹیں لگتی ہیں. لائٹیں لگا کے پتہ چلتا ہے کہ کون جیتا. 2 مہینے حسین نے محنت کی ہے, تیسرے مہینے نتیجہ لو. نعت یزید کے دادے کی نہیں, حسین کے نانے کی ہے. یہ فتح ولایت ہے. نبی کے دشمن ہو گئے علی کی ولایت کی وجہ سے. پیغمبر سے دشمنی ہو گئی ولایت علی کی وجہ سے. ہمیں کتاب کافی ہے. کتاب کافی ہے تو اس میں سے صبح کی نماز کی رکعتیں دکھاؤ. صبح کی نماز کی کتنی رکعتیں؟ 2 نا, فرض 2 ہیں. قرآن سے دکھاؤ. ظہر کی 4 قرآن سے دکھاؤ. سپیکر پہ کہہ رہا ہوں. عصر کی 4 قرآن سے دکھاؤ. مغرب کی 3 پڑھنی ہے کتاب سے دکھاؤ. عشاء کی 4 پڑھنی ہے قرآن سے دکھاؤ. روزہ کیلا کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے قرآن سے دکھاؤ. اور میں ضد کر جاؤں, میں تو جناب پکا قرآن کا ماننے والا ہوں, جب تک کیلے کا لفظ نہیں دکھاؤ گے. مولوی اسماعیل سے ایک مولوی کہتا تھا پٹنا وخا قرآن جو پٹنا. سرکار فرمایا ماتم وخا, نہیں پٹنا. ماتم نہیں, میں پٹنا ویکھنا ہے قرآن جو. اے لفظ وخا. مولوی اسماعیل صاحب کا دور چول عربی پہ ہوندہ ہی نہیں, تینوں پٹنا کی تو وخا. او پیپسی نو ہی بیبسی آکھ دیں. پاکستان نو ہی پاکستان الپاکستان اتنے ہے ہی کوئی نہ. علی کی عزت کی قسم عقل موجود ہو تو علی سمجھ میں آتا. مل کے صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے, محمد و آل محمد. بسم اللہ. آل محمد کے مہر یافتہ ذاکر منظور نظر جناب سید کونین حاجی ناصر عباس صاحب رونق افروز ہوئے. اب میں ان کی آمد پر زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا. بالکل نہیں چھوڑ رہا, میں پڑھ رہا. پے نہیں ہوندہ قرآن ہے جو پڑھو پڑھو آدھو. قبلہ کی سرپرستی میں ان کی اجازت سے مختصر کشمش میں کتنی زکوٰۃ ہے قرآن سے دکھاؤ. کتنی بھیڑیں ہو جائیں تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے قرآن سے دکھاؤ. حج میں کعبے کے کتنا چکر کاٹے تو ایک طواف ہوگا قرآن سے دکھاؤ. سوال ہے میرے, وقوف عرفات کب سے کب تک ہے, کون سی تاریخ کو ہے, قرآن سے دکھاؤ. کتنے شیطانوں کو کون سے دن کتنے پتھر مارنے, قرآن سے دکھاؤ. عقل کے دشمنوں, اللہ نے قرآن نازل ہی اس رنگ میں کیا کہ اہل بیت کے بغیر کافی نہ ہو. نصارہ نجران کو پیغمبر اعظم قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے رہے خدا کی توحید کے بارے میں, عیسیٰ کے عبد ہونے کے بارے میں. 3 دن یا 7 دن گزرے یا جتنے بھی دن گزرے, آیت آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اگر یہ العلم کے آنے کے باوجود نہیں مانتے تو ان سے کہہ دے تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لاتے. وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ, تم اپنی نساء لاؤ,
ہم اپنی نثال لاتے ہیں. وانفسنا وانفسکم، تم اپنے جیسے لاؤ. ہم اپنے جیسے لاتے ہیں. جسٹس کرم شاہ الازہری نے اپنی تفسیر قرآن میں 1400 سال کے مفسرین سے اختلاف کر کے انفسنا کا ترجمہ فرمایا ہے داماد. تم اپنے داماد لاؤ. یہ بھی ہمارے بارے میں ہے. زہرا کے علاوہ کوئی اور بیٹی ہوتی تو داماد بھی ہوتا، کیونکہ علی کے سوا گیا کوئی نہیں. نفس کہتے ہوئے موت آتی ہے کیونکہ نفس کے اختیارات بہت زیادہ ہیں. پہلے کیا پڑھ کے سناتے رہے؟ قرآن. خدا نے کہا انہیں لے کے جاؤ. عیسائیوں کو علی کی امامت پر اعتراض نہ تھا. عیسائیوں کو عصمت زہرا پر اعتراض نہ تھا. عیسائیوں کو حسنین کی سرداری جنت پر اعتراض نہ تھا. عیسائیوں کو اعتراض تھا اسلام پر، قرآن پر اور حضور کی نبوت پر. فرمانا چاہیے تھا تم انجیل لاؤ، میں قرآن لاتا ہوں. تم عیسائیت لاؤ، میں اسلام لاتا ہوں. پیغمبر نے فیصلہ کر دیا اعتراض قرآن پہ ہو تم علی علی کرنا، حملہ اسلام پر ہو تم علی علی کرنا. اور نفوس عالیہ کو پیغمبر لے کر گئے. پہلے کیا پڑھتے رہے؟ قرآن. اب کسے لے کر گئے؟ اہل بیت کو. تو جو قرآن خود محمد کو پنج تن کے بغیر کافی نہ ہو، وہ امت کو اہل بیت کے بغیر کافی کیسے ہو سکتا؟ بہرحال ایک سلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد. حالات ایسے بنے کہ وہ 12 قاتلانہ حملے جو غدیر کے بعد امیر المومنین کی دشمنی میں ولایت سے گھبرا کر لوگوں نے پیغمبر پہ کیے، 12واں قاتلانہ حملہ کامیاب ہو گیا. اس کو غیر شیعہ لوگوں نے بھی تسلیم کیا. نئے اس دور میں ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی تسلیم کیا کہ پیغمبر کو زہر دیا گیا تھا. لیکن ایک اس کے اندر وہ گنجائش رکھ گئے کہ خیبر میں زہر دیا گیا تھا. ایک عورت نے دعوت کی تھی، گوشت کھلایا تھا، اس گوشت کے اندر زہر تھا. اب یہ بات کی بات ہے، اس پہ بحث کی ضرورت نہیں کہ 2.5 سال بعد زہر نے کیسے اثر کیا. لیکن جب تک صحیح بخاری میں باب وفات النبی میں یہ روایت موجود رہے گی کہ پیغمبر کو بیماری کے درمیان دوائی پلانے کی کوشش پہلے کی گئی اور حضور نے پینے سے انکار کر دی. حضور بچے نہیں ہیں، حضور نبی ہیں. اور تمہارا اپنا مشہور فقرہ ہے کہ علاج سنت ہے، تو حضور دوائی کیوں نہیں پی رہے تھے؟ غش آیا، انہوں نے دوائی پلائی. اگلے فقرے زیادہ بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ حضور نے جب اپنے چہرہ اطہر پہ ہاتھ رکھا، دوائی ہاتھوں کو لگی، تو فرمایا اب یہ دوائی پلانے والوں کو بھی پلا دی جائے. وہ دوا نہ تھی، بطول کی یتیمی کا سامان تھا. جناب زہرا کی یتیمی کا سامان تھا. ایک واقعہ تبرکن تاکہ عبادت مکمل ہو جائے، اور میں قبلہ و کعبہ کو منبر دے رہا ہوں، ان کی تصدیق اور تائید سے یہ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور مسجد میں آئے، فرمایا اگر کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہو، میں چاہتا ہوں کہ میں اسے بدلہ دے دوں، کیونکہ رفیق الاعلیٰ سے میری ملاقات کا وقت قریب آ گیا. ایک صحابی آگے بڑھا، اس نے کہا آپ نے مجھے درہ مارا تھا.
میں درے کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا میری قمیض اتری ہوئی تھی جب آپ نے درہ مارا تھا، اگر برابر کا بدلہ دینا ہے تو قمیض اتاری۔ اس واقعے کی مزید تفصیلات لمبی ہو جائیں گی اور یہ وقت کسی لمبی روایت کا متحمل نہیں ہے، اشارتاً گزر جاؤں گا۔ صحابہ کرام بھی آئے، اہل بیت اطہار بھی آئے کہ تو نبی کو نہ مار، پیغمبر کے بدلے میں ہم سے بدلہ لے۔ لیکن اس نے کہا کہ یہ پڑا ہے درہ، میں نے تو نہیں کہا کہ مارنا، حضور نے فرمایا ہے تو میں آیا ہوں، اگر حضور درہ مارنے دے تو میں بدلہ لیتا ہوں، ورنہ میں چپ کر کے کھڑا ہوں۔ حضور نے فرمایا بلال، جی مولا، میرے گھر سے جا کے درہ لیا۔ اس کا نام تھا ممشوق، درے کا نام۔ لینے کے لیے بلال دروازے پر آیا۔ مخدوم کونین نے پوچھا کیوں؟ کہا درہ چاہیے۔ کیوں؟ آپ کے بابا نے منگوایا۔ بلال میرا بابا تو مریض ہے، سفر پہ جاتے ہوئے درہ لے کر جاتے ہیں، سفر کی طاقت تو نہیں ہے۔ بلال جواب نہ دے سکا، رو پڑا۔ رونے کی آواز مظلومہ نے سنی، تڑپ کے کہنے لگی بلال تجھے میرے حق کا واسطہ جلدی بتا میرے بابا کو درہ کیوں چاہیے؟ بلال نے پورا واقعہ سنایا۔ ہائے کر کے زہرا کہتی اسے شرم نہیں آئی، میرا بابا بیمار ہے۔ میں رو کے کہتا ہوں زہرا یہ امت بیماروں کا حیا کہاں کرتی ہے؟ تیرے بابا کو تو درہ نہیں لگے گا، لیکن تیرا پوتا سید سجاد بیماری کے عالم میں اس بغیرت امت سے تازیانے کھاتا ہوا شام چلا جائے۔ مقصد یہ روایت پڑھنا ایک حکم کی تعمیل ہے، اور وہ ایک ہی لائن میں تعمیل ہو سکتی ہے۔ ایک فکرہ پڑھ رہا ہوں، قبلہ کو منبر دے رہا ہوں۔ تازیانہ آیا، جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ جا کے اپنی کتابوں میں اپنے علماء سے پوچھ کے دیکھیں، جتنے شیعہ ہیں امید ہے وہ میری زبان پر یقین کریں۔ اور اس نے کہا میری قمیض اتری ہوئی تھی، پیغمبر نے قمیض اتاری؟ یہ درہ اٹھا کے حضور کی طرف دوڑا۔ کئی صحابہ نے آنکھیں بھی بند کر لی کہ ہم پیغمبر کو درہ لگتا نہ دیکھیں، لیکن جب وہ حضور کے قریب آیا اس نے درہ پھینک دیا اور مہر نبوت کو چوم دیا اور ہاتھ جوڑ کے قدموں میں گر گیا۔ آقا آپ نے کب کسی کو مارا ہے؟ میں تو مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا۔ روایت ختم ہو گئی، ایک لائن کا سوال، اسی کا جواب چاہے دل میں دے دینا چاہے ہائے کر کے دے دینا، اور میں منبر چھوڑ رہا ہوں۔ بدو نے آقا کی مہر نبوت کو چوم لیا۔ اس نے بآواز بلند کہا آپ نے کبھی کسی کو نہیں مارا تو مجھے کیوں مارتے؟ کیا حضور کو پتا نہیں تھا کہ میں نے اسے درہ نہیں مارا؟ کیا آقا کو پتا نہیں تھا؟ پیغمبر کو پتا نہیں تھا؟ شہنشاہ انبیاء کو پتا نہیں تھا؟ پیغمبر اعظم نہیں جانتے تھے؟ بولو، پورے مجمع سے سوال۔ جو چیز بدو کو پتا تھی کہ میں نے تازیانہ نہیں مارا، کیا نبیوں کے سلطان کو قبلہ جی پتا نہیں تھا؟ شاید ہی پتا تھا نا، پھر نبی نے اسے جھٹلایا کیوں نہیں؟ کتنی دیر یہ گفتگو ہوتی رہی، درہ آتا رہا، قمیض اترتی رہی، لوگ سامنے آتے رہے، نبی نے کیوں نہیں کہا تو جھوٹا ہے؟ شاید محمد مصطفیٰ صحابہ کی تربیت کر رہے تھے کہ دیکھو میں نے اسے بھی خالی نہیں بھیجا جو میرے سامنے آ کے جھوٹا حق مانگ رہا تھا۔ کل میری آنکھیں بند ہونے کے بعد اگر میری سچی بیٹی زہرا دربار میں آ کے سوالی بنے تو فاطمہ کو خالی واپس نہ بھیجنا، زہرا سے گواہ طلب نہ کرنا، زہرا سے تحریر طلب نہ کرنا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ عَلَىٰ لَعْنَتِ اللَّهِ۔ بہ جاؤ بھائی بہ جاؤ، ہن اٹھن دا ویلا نہیں، آخری ذاکرن ہن جناب دے سامنے بہ جاؤ یار، بہ جاؤ، بڑی مہربانی تہاڈی، بہ جاؤ۔
ہن جناب دے سامنے نفیس ذاکرین، ادیب ذاکرین، شہنشاہ ذکر مصائب آل محمد علیہ السلام جناب حاجی ناصر عباس نوتک صاحب